यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी जो अब तक है नामो निशां हमारा। अजीजा ने गिरामी, दुनिया में हर हक के साथ जुल्म का पंजा दराज होता ही रहा है, अजल से रहा ये एक मारका हक व बातिल की लड़ाई का। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बहुत प्यारी बात फरमाई, हुकूमत कुफ्र के साथ तो बाकी रह सकती है, यानी काफिरों की हुकूमत चल तो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत चली नहीं सकती। फरमाते बहुत जल्दी उसका जवाल आना ही है। और कुरान में रब ताला फरमाता है वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये जान लेंगे कि कैसी पलटी वो खाएंगे, किस पलटी पर उन्हें मौला डाल देगा, किस जगह उन्हें औंधे मुंह गिराएगा, अनक़रीब वो जान लेंगे। जुल्म एक ऐसी चीज है जिसको कुरान अजीम में अहादीस करीमा में ऐसी मजम्मत के साथ बयान किया गया है कि जिसको जैसे दुनिया में सदाए बाज़गश्त कहा जाता है, ईगो नहीं कह रहा हूं मैं, इको जो आवाज डबल आती है। सहरा में कभी आप बुलंद आवाज से किसी को पुकारे हैं तो थोड़ी देर के बाद आपकी आवाज पलटती हुई आपको नजर सुनाई देती, या किसी बंद कमरे में बंद हॉल में जब पुकारा जाता है तो आवाज टकरा करके वापस आती, इसको सदाए बाज़गश्त कहा जाता है, यानी दोबारा आने वाली आवाज। और जुल्म को यही मिसाल दी गई है, जिसने जुल्म किया दुनिया में वो पलट करके वापस जरूर उसकी जिंदगी में आएगा। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, जिन लोगों ने जुल्म के पंजे दराज किए मौला ताला ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया, और ऐसा सबक सिखाया कि रहती दुनिया तक आने वालों के लिए इबरत है। मगर बहुत सारे नशा में चूर होकर उन सारी इबरतों को देख करके भी जालिम बन जाते हैं। क्या आज तारीख में फिरौन का जिक्र नहीं है? क्या आज तारीख में शद्दाद, नमरूद, कारून का जिक्र नहीं है? क्या आज तारीख में हिटलर वगैरह का जिक्र नहीं है? सब हैं, हलाकू, चंगेज, ये जालिमों की एक फहरिस्त है। और दुनिया पढ़ने वाली जानती है कि ये जुल्म की तारीख है, और सबको मालूम है जालिमों का अंजाम उनकी जिंदगी में ही अल्लाह ने उन्हें दे दिया है। फिर आखिरत का जो रखा है वो दर्दनाक है। आखिरत का जो अजाब है उसके लिए तो रब ताला ने वादा फरमाया कि ऐसा अजाब चखाया जाएगा जो किसी ने न चखा हो उनके लिए। अब यहां पर मसला यह आता है कि जालिम है कौन, जुल्म किसे कहते हैं। मैं इसकी तशरीह बहुत ही बड़ी शख्सियत के हवाले से करूंगा, लेकिन पहले मैं चंद आपके सामने मिसालें रख दूं ताकि हमारे अंदर अगर कभी जुल्म करने की नीयत भी आ जाए तो पहले ही हमारे दिल से तौबा निकल जाए। हर आदमी जुल्म करने की ख्वाहिश करता है, जिसकी जितनी कैटेगरी है या जितना स्टेटस है उसके एतबार से करता है। हर एक के जुल्म की दास्तानें अलग हैं। हम जालिम उसी को समझते हैं जो मुल्क के तख्त पर बैठा है और सारे लोगों पर जुल्म कर रहा है। वो एक ही जालिम नहीं, वो जालिम तो सबको नजर आ रहा है, वरना तो घर घर में भी जालिम नजर आते हैं, होते हैं। मुल्क के तख्त पर बैठा है, उसे रियाया पूरी मिल गई इसलिए सब पर जुल्म कर रहा है। शहर का कोई हाकिम है, उसे पूरा शहर कब्जे में मिला है इसलिए वो शहर वालों पर जुल्म कर रहा है। लेकिन अक्सर इंसानों को अपने घर का इक्तिदार तो जरूर हासिल होता है। बाप हो आप, आपके बच्चे आपके इक्तिदार के अंदर, आपकी बीवी आपके नीचे है, आपके छोटे भाई और बहनें आपके कब्जे में हैं। तो यहां कभी कभार हमको देखने मिलता है वो जालिम जो पूरे मुल्क पर जुल्म नहीं किया, एक बंदा अपने घर वालों पर भी जुल्म कर रहा है। तो जालिम सिर्फ वही नहीं जो आम बंदों को, आम इंसानों को मारता है, जालिम वो भी है जो अपने घर वालों पर सख्तियां करता है। खास तौर पर कई ऐसे मर्द हजरात हैं
जिन्होंने अपनी बीवियों की जिंदगी तंग कर रखी है, क़यामत के दिन उनके हर लफ्ज का बदला उन्हें दिया जाएगा। हत्ता कि हदीस पाक में है, जानवरों को जो ना हक किसी ने मारा हो, क़यामत के दिन वो जानवर जिंदा किए जाएंगे और रब ताला से अर्ज करेंगे कि मौला मुझे इसका बदला दिला। जानवर, जबकि उनके लिए जन्नत भी नहीं, दोज़ख भी नहीं है, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हें मादूम कर देगा, खत्म फरमा देगा। जिसने जानवर पाले हैं उसके मुतालिक हदीस पाक में है कि कभी जानवर के चेहरे पर ना मारें या जरूरत से ज्यादा उसको हाँकने की कोशिश ना करो, वरना क़यामत के दिन ये तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे सींग अता करेगा, जिन सींगों से वो तुम्हारे पेट में मारेगा, और क़यामत के दिन दर्दनाक सख्ती के साथ वो तुम्हारे यहां किए हुए तमाम कामों का बदला लेगा। हत्ता कि हदीस पाक में है, मन ला यरहमुन्नास ला युरहमु, जो दुनिया में इंसानों पर या मखलूक खुदा पर रहम नहीं करता, क़यामत के दिन उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो यहां इस्लाम में जुल्म की कोई गुंजाइश है ही नहीं। यहां जानवरों को इजाजत नहीं दी गई मारने की, तो तुम इंसानों पर कैसे हाथ उठा दी? आपस में जो हाथ उठाना या सख्तियां करना, ये जालिम की अलामात हैं। मैं उस जालिम की बात बाद में करूंगा जो पूरे मुल्क पर करता है। मैं पहले घरों से शुरू करूं कि जुल्म तो हमारे घरों से जारी है। और फिर एक बुजुर्ग ने रात में देखा, उनके घर में वो सोए थे गोनी ओढ़ करके, जो थैला होता है शक्कर की गोनी, उसमें चूंटियां लगी हुई थी। ठंडी में उनके पास कुछ भी नहीं था। ये अल्लाह वाले कनाअत करते थे, एक रोटी पर सब्र, बगैर बिछोने के घर में पूरी जिंदगी गुजार लेते। उस गोनी में जो चूंटियां लगी थी, काटने लगी, तो रात में वो उठ गए। ठंडियों के दिन थे, उठे और उन्होंने वो थैला ले जाकर बाहर अच्छी तरह से झटका। हम भी तो यही करते हैं, लेकिन इजाजत है यहां पर, काटने वाली चीज को हम बाहर कर सकते हैं। अल्लाह वालों के लिए कुछ अलग हुक्म होते हैं। जो परहेजगारी और तकवा में रब ताला से करीब होते हैं, उनके अलग मामलात होते हैं। बल्कि बाज औलिया इकराम ऐसे हैं, वो फरमाते हैं उनमें से अगर किसी की तहज्जुद छूट गई तो मौला ताला ऐलान कर देता है तमाम औलिया में कि आज वो मर गया। उनकी कैटेगरी अलग होती है, उनके छोटे भी काम अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाते हैं। थैला झटक दिया और आकर के सोने लगे, अभी सुबह होने ना पाई कि हातिफ गैबी से निदाई रब ताला की तरफ से, ए मेरे बंदे, तूने अपने आराम के लिए मेरी छोटी सी मखलूक को ठंडी में डाल दिया। इस बुजुर्ग को जैसे ही आवाज आई, फौरन उसी वक्त उठ गए और रात भर बैठ करके एक एक चूंटी को चुनते थे और घर में लाकर रखते थे। पूरी रात उसमें गुजर गई, चूंटियों को चुनते थे और फिर वापस उसी गोनी में रखते। यह हमारे लिए वाजिब काम नहीं है। अगर हम में से किसी से चूंटियों को बाहर डालने का वक्त आया तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अल्लाह के वली की बात कर रहा हूं, वह हर चूंटी को वापस लाए। तो फिर सुबह के वक्त उन्हें हातिफ गैबी से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, इन चूंटियों ने तुझे जन्नत तक पहुंचा दिया। यह है इस्लाम, जिसमें जुल्म की कोई गुंजाइश ही नहीं। और वो मर्द हजरात जिनको अल्लाह ताला ने ताकत व कुव्वत अता फरमाया, याद रखना कि आज रब तबारक व ताला ने बीवी को तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बना करके भेजा है। और कुरान में उसके मुतालिक कहा गया, ये तुम्हारे सुकून का जरिया है, तुम्हारे तहसीन फर्ज है, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करती है, तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को बचाने की जरिया है। और उसको तो हमने मशीन समझ रखा है, हम काम की मशीन समझ रखे हैं। अगर हमें उनमें से किसी के काम में ताखीर हो जाए तो जो गुस्सा आए, ठीक है, वक्ती तौर पर नाराजगी, लेकिन कुछ औरतों के ऐसे मामलात हमारे सामने आते रहे जिनको उनके शौहरों ने कहीं का नहीं छोड़ा, हर गंदी गाली उनको सुनाई जाए, उनके माँ और बाप को कोसा जाए, उनके भाइयों और बहनों को गलीज गालियों से नवाजा जाए। फिर अगर इससे भी जी ना भरे तो शोहर चप्पल भी उठाए, लकड़ी भी उठाए। याद रखना, इस जुल्म को रब्बे जुल जलाल जरूर देख रहा है।
اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے اپنے گھر والوں پر ظلم کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اور نرم معاشرہ ہمیں بنا کر کے دیا ہے۔ فرماتے ہیں تم محبت سے ایک لقمہ اسے کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہوگا۔ تم اس کے لیے اگر کماتے ہو اور کوئی چیز لا کر کے دیتے ہو تو تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے، لیکن نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری طاقت و قوت ہے۔ اور یاد رکھنا چند دنوں کے بعد تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہی میں نے آیت پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ظالم یہ جان لے گا کہ کس پلٹی وہ گرے گا، کس منہ کھائے گا یا کس کھائی میں گرے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں فرمایا وہ زندگیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تمہاری صحت اچانک ڈاؤن ہوتی ہے، پھر ایک دن بیماری لاحق ہوتی ہے، بستر پر پڑ جاتے ہو، اور پھر ہوتا کیا ہے، تمہاری خدمت کون کرے گا؟ محلے کا کوئی خادم نہیں آتا، وہی تمہاری خاتون جس پر تم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے آج وہ تمہاری تیمارداری میں مصروف ہے، آج وہ تمہاری عیادت کر رہی ہے۔ اور بہت ساری عورتیں تو اس وقت بدلہ بھی لے لیتی ہیں، اس وقت بدلہ بھی لے لیتی ہیں، لیکن یاد رکھو کچھ خواتین ایسی ہیں جو جوانی میں ظلم تو کھا چکی ہیں اپنے شوہروں سے، لیکن ان کے بڑھاپے میں یا ان کی بیماریوں میں وہ چھوڑ کر کے نہیں گئیں۔ کیا اب بھی یہ سارے حالات دیکھ کر کے ظلم سے توبہ نہیں کرتے لوگ؟ ظلم سے توبہ نہیں کرتے؟ اور بچوں پر ظلم کرنے والے بھی اس چیز کو محسوس کریں۔ ہم نے دیکھا ہے جن بچوں کو ناحق مارا جاتا تھا، بات بات پر ماں باپ انہیں کوسیں اور مار پیٹ کریں، جوانی میں وہ بچے کبھی فرمان بردار نہیں ہو سکے، کبھی نہیں ہو سکے۔ وقتی طور پر تو وہ ڈر کر کے رہ گئے، جوان ہوتے ہی ان کے دلوں میں ایک نفرت سی بیٹھ گئی، کیونکہ ظلم کبھی محبت پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی سختی سے، آج دیکھیں ہمارے سامنے حالات ہیں، بہت سارے لوگ زبردستی اپنا فالوور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم ان کے فالوور تو نہیں بن پاتے، دل میں نفرت تو ضرور پیدا ہوتی، نفرت تو آ ہی جاتی۔ باپ کی اور ماں کی نفرت بچوں میں ایسی آٹومیٹک آنا شروع ہو جاتی ظلم کی وجہ سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حسنین کریمین کو بوسہ لے رہے تھے، اپنے نواسوں کو بوسہ لے رہے تھے، چوم رہے تھے ان کے ہونٹوں کو۔ تو ایک صحابی ہیں، عرب میں اس وقت ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو بوسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ ہم تو چھوٹے بچوں کو بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں محبت سے، عرب والے اس کو نہیں عیب سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس صحابی نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا اور آپ ان کو بوسہ لے رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بچوں کو بوسہ لینا یہ رحم کا حصہ ہے، اور جس کے اندر رحم نہ ہو وہ سخت دل کبھی بوسہ نہیں لے گا۔ یہاں پر ایک تعلیم ہمیں ملی ہے کہ گھروں سے ظلم پہلے ختم ہو، پھر جو باہر ہو رہا ہے وہ ظلم اللہ تعالیٰ خود ختم فرمائے گا۔ ہم خود اپنے گھروں پر ظالم بنے ہوئے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ ظالم کے پنجوں سے ہمیں آزاد کر۔ ہم اپنے ماتحتوں پر ظلم کو چھوڑ دیں تو ہمارے اوپر والا ہم پر ظلم کرنا چھوڑ دے گا۔ ہمارے اوپر جو آج قابض ہیں، جو حاکم بنے ہیں، وہ ہم پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ بد عمل ہو جاتا ہے اور اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ ایک ایسے ظالم کو ان پر مسلط کرتا ہے کہ پوری زندگی انہیں وہ پریشان کر رکھتا ہے، پوری زندگی وہ ظلم کی چکی میں انہیں پیس دیتا ہے۔ تو میں یہی سوچتا ہوں، بڑی اوپر ہم تو دیکھ رہے ہیں بار بار کہ فلاں حاکم پورے ملک پر ظلم کر رہا ہے، فلاں جگہ شہروں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں جو ہے اپنے محلے پر ظلم کر رہا ہے، یہ سب تو ہماری نظر میں ہے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود اپنے گھر پر تو ظلم نہیں کر رہے، ہم اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں پر تو ظلم نہیں کر رہے۔ بلکہ یہ تو چھوڑیں، بیویوں پر ظلم کی عام داستان ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر سے تو یہ خبر آئی جاتی ہے، لیکن ایسے بھی ظالم ہم نے دیکھے گھروں میں جو خود اپنی ماں اور باپ پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ ماں پر بھی ظلم ہے، باپ پر بھی ظلم ہے،
ان کے لیے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی ایسے کو دیکھوں جو ماں اور باپ پر ظلم کرتا ہے تو اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں، دنیا میں ہی آگ لگا دوں، پھر آخرت کا عذاب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ میرے عزیزو، آج ہمارے گھروں سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ ہم جو ظلم کی اپنے ہاں ماحول کو جگہ دیتے جا رہے ہیں اور پھر تمنا یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم پر ظلم نہ کریں، تو یہ ایک ایسی تمنا ہے جو خود نہیں بدلنا چاہتا اور اوپر والے کو بدلنا چاہ رہا ہے، اپنے سے بڑے کو بدلنا چاہ رہا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی تاریخ فرعون، اس کے ظلم کی وجہ کیا تھی؟ اس کے ظلم کی ایسی داستانیں ہیں کہ ایک بار اس نے خواب دیکھا، ایک ہی میں صرف اس کی ایگزامپل بتا دوں۔ خواب دیکھا اس نے کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر کے اس کے محل پر گرا ہے اور آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ دوسرے دن نجومیوں کو بلایا، پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو کسی نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ فرعون کو اپنی سلطنت پیاری تھی، اپنی بادشاہت بہت عزیز تھی، وہ تو پوری دنیا پر وہ اپنے پنجے دراز کیا ہوا تھا، لوگ اسے سجدے کرتے تھے، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس وقت جب اس نے یہ سنا کہ کوئی ایک بچہ میری سلطنت کو تباہ کر دے گا، وہ بھی بنی اسرائیل خاندان سے، تو اس نے اسی وقت اعلان کیا بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے بلا تاخیر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، کوئی چونچیرا نہیں، کسی پر رحم نہیں۔ یہاں تک کہ تفسیر میں ہم نے پڑھا ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے۔ یہ اس کے ظلم کی ایک جھلک میں نے بتائی کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو مار دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ کوئی اس میں بچہ میری سلطنت کو ہلاک نہ کر دے۔ مگر رب کی تدبیر تو بڑی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، مولا تعالیٰ ظالموں کو کیسے ہلاک کرے اس کی تدبیر کے متعلق خود قرآن عظیم میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کفار مکر کرتے ہیں اور اللہ ایسی خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سنیے فرعون نے یہ تمام ظلم کے پنجے جو دراز کیے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ظالم بنتا ہے آدمی؟ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کتنوں کو مارا کتنوں کو کاٹا، ظالم تو ظلم کرتا ہے۔ کیوں ہوا یہ ظلم؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کثرت سے کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں نماز کی طرف بلائے تو وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے تھے، اور جب کبھی ظالموں سے مقابلے کے لیے بلاتے تھے تو یوں کہتے اذهبا انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کر کے ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ جو ان کی عادت تھی بنی اسرائیل کی، اس کے چند دنوں کے بعد اللہ نے فرعون کو ان پر مسلط کر دیا، اب چکھو اس کا عذاب۔ اور پھر بنی اسرائیل کو اس نے اتنے عذابات دیے، اتنی سزائیں دیں، کتنے لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو کاٹا، ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک نبی کی نافرمانی۔ رب نے امن کا مسیحا بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ بنی اسرائیل جب بغاوت کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں چونچرا کرتے تھے، اے موسیٰ آپ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ذرا وہ اللہ دکھاؤ تو ذرا، مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہاں ہے؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم جب تک نہیں دیکھیں گے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ من و سلوہ اترنے لگا، جنت سے کھانے اتر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، تب مذاق میں انہوں نے کہا نہیں یہ سب نہیں، ہم کو گاجر مولی ککڑی یہ سب چاہیے، ساگ چاہیے۔ تو یہ قرآن میں یہ سب ان کے ذکر ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو یہ ڈھیٹ پن کیا، یہ سرکشی کی، چند دنوں کے بعد رب تعالیٰ نے فرعون کو، ظالم کو ایسا ان پر مسلط کیا کہ اس نے پوری زندگی بھر ان کو عذابات چکھاتا رہا، بہت مارتا رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مولا نے فرعون کو ہلاک کیا۔ یہاں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظالم
بنتا تو ہے، اس کی فطرت تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ظلم کرنے کا اصل سبب ہمارے عمل ہوتے ہیں. ہمارے برے اعمال ظالموں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم ہم پر ظلم کرو. کیا آج بنی اسرائیل کی وہ تاریخ دہرائی نہیں جا رہی ہے مسلمانوں؟ بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح پیٹ پھیر کر کے بھاگتے تھے، کیا آج ہمارے قوم میں وہ تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ ہر کسی کو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ پھیر کر بھاگنا چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کوئی سروکاری نہیں. سنت کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے نہیں یہ مولوی مولاناؤں کی بات ہے، میرا اس نبی سے کیا تعلق؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو میرا بیان ان کے لیے ہے بھی نہیں. میں ان کے بیان کر رہا ہوں جن کا دل یہ کہتا ہے میرا آقا میرا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے میں اس سے کلام کر رہا ہوں، میں اس کو بیان کر رہا ہوں. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے مسلمانوں، پھر آج وہ تاریخ دہرایا ہم نے. حضور کی ہر بات کو پیٹ پھیر کر چلا جانا، اذانوں کو منہ دکھا کر چلا جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو پھر کیسے ظالموں کو ہم پر مسلط کیا ہے. اب ان کے ظلم کے قصے سب جگہ بیان کرنے سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ ان ظالموں کو ہمارے سروں پر ہم نے جو مسلط کیا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب ظالم ملک پر آتا ہے تو فرمایا گیا پورے ملک کی برکت بھی ختم ہوتی ہے. وہ آج تو ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہے. جب نیت خراب ہو، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے. آپ ہندوستان تشریف لائے، محمود غزنوی، ہندوستان کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں آیا. یہ غزن کے رہنے والے تھے، افغان میں ایک شہر ہے. اور آپ کو جب سلطنت حاصل ہوئی تو پہلی مرتبہ ہندوستان میں ایک کھیتی دیکھی گنے کی. وہ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے. تو دیکھا اور پوچھا یہ لکڑیاں کیوں بوئی گئی ہیں؟ لکڑی تو لگتی ہے. کسان نے کہا لکڑی نہیں، اس میں تو بہت میٹھا شربت ہوتا ہے. کہا توڑ کر کے لاؤ. کسان نے توڑ کر کے پیش کیا تو نہایت ہی میٹھا جوس نکلا گنے کا، بہت لذیذ تھا. پوچھا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا شکر اسی سے تو بنتی، شکر بنتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے. کہا شکر بننے کا اصل ذخیرہ گنا ہے تو پھر اس پر ٹیکس لگنا چاہیے. محمود غزنوی نے دل میں یہ کہا اس پر ٹیکس لگانا چاہیے، اس کی تو بڑی آمدنی ہوتی ہے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا اور گنا لے آؤ، کھانے کی خواہش ہوتی ہے. کسان نے توڑ کر کے لایا اور پیش کیا، پھیکا گنا تھا. کہا یہ نہیں دوسرا لاؤ جو پہلے لائے. پھر لایا، وہ کڑوا نکلا، کسالا نکلا. 3-4 گنے لا کر کے دیے، مٹھاس نہیں ملتی تھی. پوچھا وہ گنے کا رس کہاں چلا گیا جو تم نے پہلے پیش کیا؟ کسان بھی اس وقت اللہ والے ہوا کرتے تھے. کہا کہ بادشاہ سلامت، گنا تو وہی ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ پھلوں کی برکت کو ختم کرتا ہے. پھلوں کے رس میں مٹھاس کو مولا اٹھا لیتا ہے. محمود غزنوی فوراً دل میں توبہ کرتے، مولا میں نے جو ارادہ کیا ان کسانوں کے متعلق میں توبہ کرتا ہوں. پھر آپ نے گنا منگایا تو وہی مٹھاس موجود تھی. ایک سیدھی جیتی جاگتی مثال ملتی ہے. اور آج جو ہمارے ہر کاروبار سے برکت اٹھی ہوئی ہے یہ ظالموں کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے. آج ہمارے کاروباروں میں جو مندی ہے، ہمارے پھلوں کی برکت ختم، اس کی وجہ یہ ظالموں کی بد نیتی ہے. ان کی خراب نیت کی وجہ سے ہر چیز پر ان کی نظریں گڑی ہوئی کہ کس کس چیز پر ٹیکس لگائیں. ان کا کام ہے ظلم کرنا، مجھے ان سے سروکار نہیں. لیکن ظالم بیٹھتا اس وقت ہے جب ظلم کی شروعات ہمارے گھروں سے ہوتی ہے، ہمارے عمل سے ہوتی ہے. کاش میں نے پچھلے جمعہ بھی یہ بیان کیا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں نے بیان کی تھی، اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے، وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ترک کر دو گے. یہ حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یسلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ، اللہ تم پر ایسی ذلت طاری کر دے گا، ایسی ذلت ڈال کر رکھے گا
کہ کوئی اسے نہیں نکال سکے گا حتی تراجعوا دینکم، یہاں تک کہ پھر تم اپنے اصلی دین میں واپس آ جاؤ، پھر تم اپنے اصلی اعمال میں آ جاؤ۔ آج پھر سے ہمیں ان تمام چیزوں سے توبہ کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھو جو ظلم کا بازار آج پوری دنیا میں گرم ہے، اس کی تاریخ زیادہ دن تک نہیں چلتی، زیادہ نہیں چلتی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے جو پیش کی، کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت کبھی نہیں چلتی۔ اور اس کے بعد فرعون کے بعد، نمرود کے بعد، قارون کے بعد، شداد کے بعد یزید کی حکومت بھی ہمارے لیے بڑی مثال۔ اس نے جو ظلم کیے مولا سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے گھر والوں پر جو آرڈر اس نے طاری کیے تھے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھ کر رکھے تھے، اور 3 دن تک نماز باجماعت بند ہو گئی تھی مسجد نبوی میں، اور مدینہ طیبہ کی عورتوں کو اس نے اپنے فوجیوں پر حلال کر دیا تھا۔ یہ تمام ظلم کیے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف بھی پلٹا، مسلمان ہی تھا تو مسلمان، لیکن یہ دنیا کی ہوس پرستی ایسی ہوتی ہے، اہل حق کی لڑائی میں بندہ بھول جاتا ہے کس سے میں مقابلہ کر رہا ہوں۔ یزید لڑتے لڑتے اس کے فوجی، اس کے گورنر کہاں تک پہنچے؟ خانہ کعبہ تک۔ ان کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنا نہیں تھا، لیکن کعبے کے ارد گرد رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، جنہوں نے انکار کر دیا تھا بیعت سے یزید کی، جس طرح امام حسین نے انکار کیا تھا۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے 40 دن حرم پاک کا محاصرہ کر کے رکھا تھا۔ حجاج بن یوسف نے پھر آگ کے گولے برسائے گئے منجنیق سے، وہ گولے جب خانہ کعبہ پر پڑے تو پورا غلاف جل گیا تھا۔ یہ سب ظلم ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس نے گرفتار کیا۔ 40 دن کے بعد آپ لڑتے لڑتے نہتے کمزور ہو گئے تھے۔ یہ کس کے بیٹے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے عبداللہ بن زبیر، حضور کے صحابی ہیں، امام حسین کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ کو گرفتار کیا اور ظالم یزید نے حکم نافذ کیا کہ ان کو بھرے بازار میں سولی پر چڑھایا جائے۔ رسول اللہ کے صحابی کو سولی پر چڑھایا گیا، اور کوئی لاش اتارنے والا نہیں تھا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی لاش مبارکہ 1 مہینے تک لٹکتی رہی، 1 مہینے تک اسی طرح کھمبے پر جھولتی رہی، یہاں تک کہ ان کی بوڑھی ماں سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے آقا کی سچی صحابیاں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی سگی بہن ہیں، آئیں بڑھاپے میں، ان کی عمر اس وقت تقریباً 85 سال کی تھی، آتی ہیں اور اپنے شہید بیٹے کو دیکھ کر یہ دھاڑے مار کر رونے کی جن عورت نہیں تھی، یہ خاتون بڑی بہادر صحابیات میں سے تھیں، دیکھتی ہیں اور فخر سے کہتی ہیں اس پہلوان کے سواری سے اترنے کا ابھی تک وقت نہیں آیا، اس پہلوان کے سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ دیکھیے سارے ظلم انہوں نے دراز کیے، لیکن پھر 3 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا، یزید کی حکومت کو 3 سال نہیں گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہوا۔ پوری دنیا کے طبیب اور حکیم علاج کر چکے، یزید کا علاج نہ ہو سکا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی قوم کو، اس کے گورنر کو، اس کے تمام سپاہیوں کو ایسے ظلم کا بدلہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ کوفہ میں، کربلا میں جتنے لوگ مقابل میں آئے تھے ان سب کو چن چن کر کے قتل کر دیا گیا، بعضوں کو تو کتوں نے کھایا، بعض کو مرنے سے پہلے کتے پھاڑ کر کے انہیں کھا لیے۔ تو یہ ظالم کی سزا دنیا میں ہی رب تعالیٰ دے دیتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کا دردناک انجام الگ ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جنہوں نے اہل حق پر ظلم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی بدلہ عطا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ظالم نے ظلم کیا، ابو جہل نے، اس کو میدان بدر میں مولا نے ذلیل کر کے مارا، اور وہ بھی 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے مارا۔ اور اسی طرح یہ رب تعالیٰ کا قانون رہا ہے، ظالم کو رب تعالیٰ بہت چھوٹی طاقتوں سے مار کر ختم کرتا ہے۔ نمرود کو جس نے مچھر سے ہلاک کیا، فرعون کو جس نے پانی سے ہلاک کیا، شداد کو اس کے جنت میں جانے سے پہلے
ठोकर से हिलाक किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या आज के जालिमों को हवा से खत्म करने पर कुदरत नहीं रखता? बस एक हवा चलने की देर है कि इनके जुल्म की दास्तान है ही कितनी। अभी अभी तो ये आए और अभी अभी इन्होंने जुल्म की अपनी तारीख यानी तारीख में रकम करना शुरू किया है। हमें घबराने की जरूरत नहीं, ये हम लोगों की आदत सी रही है, आदत सी रही है। या यूं समझ लीजिए विरासत में मिला है हमको बातिल के साथ लड़ना, विरासत में मिला है। और मुसलमान घबराता कभी नहीं है, और जो घबरा जाता है वो इस्लाम छोड़ जाता है, इस्लाम छोड़ देता है। घबराने की जरूरत नहीं। बाज लोग आकर के हमसे कहते रहते हैं सख्त ना कहें, लोग वॉच कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं बातों को, खाक ट्रैक कर रहे हैं, किसी की बातों को कितना रिकॉर्ड करें। मुझे तो इतना याद है, बल्कि हमारा अकीदा ये है, हम जब भी बोलते हैं ये सोच करके बोलते हैं तुम्हारी ट्रैकिंग पावर है ही कितनी। हम तो रब तबारक व तआला को हमेशा वॉच करने वाला समझते हैं, हम तो उसे कभी भी गाफिल समझे ही नहीं। हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हाजिर और नाजिर समझ करके बोल रहे हैं। क्या हमारा अकीदा ये नहीं है कि रब हमें देख रहा है? मौला ताला हमारी सुन भी रहा है और देख भी रहा है। तुम्हारा ट्रैकिंग पावर खत्म हो जाएगा जहां रब तबारक व तआला जब तुम पर वॉच शुरू कर दे, जब तुम्हारे जुल्म को भी वो रब ताला देख रहा है। खैर, मुसलमानों को इन तमाम मामला से घबराने की जरूरत नहीं। और जो घबराता है, अरे मियां नाम छुपा लो, असली नाम मत बोलो। अब्दुल्ला बोलोगे तो दूसरों को एलर्जी हो जाएगी, मोहम्मद बोलो, अहमद बोलो तो सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी। ऐसे मुसलमानों को की इस्लाम को जरूरत भी नहीं है। ऐसा मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो है जो मस्जिद में भी है तो अब्दुल्लाह, बाजार में है तो भी अब्दुल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लाम लाने में और इस्लाम पर अमल करने में कोई गिल्टी फील कभी नहीं करना चाहिए, हमें जुर्म का एहसास नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया में मौजूद सबसे अच्छे दीन को हमने इख्तियार किया है, तो फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह औरों की तरह हम रोज बदलने वाले खुदा को तो पूछते नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने हमारे दुनिया में आने से पहले हमारे मां के पेट में भी हमारी तरबियत फरमाई। हम उस रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अपने सर झुकाते हैं जिसको हिसाब देने का हमें डर है। बाकी इनसे क्या डर लगेगा जिनको हमने खुद हाथों से बनाया हो, उनसे खौफ लगेगा कभी? जिनको हमने खुद तराशा, अगर डर लगेगा तो एक पांव ठोकर मारें तो खुद गिर जाएंगे। हमें उनसे डर किस बात का लगेगा जिनको खुद हमने हाथों से बनाया हो? हमें डर उस रब से होना चाहिए जिसने हमको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। अजीजान गिरामी वक़ार, इस जुल्म की आखिरी कड़ी मैं बताऊं। मौला सैयदना इमाम हुसैन आजम से पूछा गया जालिम किसे कहते हैं? बड़ी प्यारी बात आपने फरमाई। फरमाते मेरे नजदीक जालिम वो नहीं जो जुल्म करता है, यानी लोगों को मारता है, लोगों को कत्ल करता है। फरमाते वो तो जालिम है ही, फितरत में है उसके। लेकिन मौला हुसैन फरमाते हैं मेरे नजदीक बड़ा जालिम वो है जो जुल्म को सह करके खामोश बैठता है। जालिम की जुल्म को सहकर खामोश बैठता है, वो असली जालिम है, क्योंकि उसने पूरे माहौल को खराब कर दिया। ये जुल्म सहने की जब आदत पड़ जाती है तो यूं समझ लें कि उसके अंदर से इंसानियत, जमीर सब यानी निकल जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि जब शेर अपनी असली हालत को भूल जाता है तो मौला उस पर कुत्तों को नाफिज कर देता है, कुत्ते भी डरा लेते हैं उसको। और होता भी है, जब वो सुस्त पड़ता है तो कुत्ते भी उसे भौंकना शुरू करते हैं। आज जिन दुनिया में जितने कुत्ते इन मुसलमान शेरों को भौंक रहे हैं, उसकी एक ही वजह नजर आती है, एक ही वजह कि ये शेर अपनी असली हालत को भूल गए, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत से एक मजबूत किला बनाया था। अमल के तुम पहाड़ थे, अमल के किरदार के तुम पहाड़ थे। हर अमल हमने अपने दिनों से निकाल दिया और अपने घरों पर जुल्म, अपनी जात पर जुल्म, गुनाहों से अपने अपने जिस्मों पर जुल्म। याद रखें, जुल्म को कुरान कहता है जिसने गुनाह किया उसने अपने आप पर जुल्म किया, लज्जतें हासिल किया, हाथ से गुनाह किया, आंख से गुनाह किया, जुबान से गुनाह किया, अपनी शर्मगाह से गुनाह किया। फरमाते हैं उसने अपने जिस्म पर जुल्म किया, वो अपने जिस्म का जालिम है।
اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب یہ مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤک، تو اے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، آپ ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ کبھی انسان اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور آج کے حالات میں ہو کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ ایک مفکر ہیں ہمارے، بڑے گہرے ان سے روابط میں ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال بتائی۔ فرماتے ہیں در حقیقت اس زمانے میں مسلمانوں کی کیفیت یہ فارم مرغیوں کی طرح ہو گئی ہیں۔ یہ جو برائلر چکن ہوتے ہیں ان کو دیکھو، سب کو پتا ہے وہ پنجرے میں موجود ہیں، جاری دانے چاول گیہوں چگنے میں مصروف ہے، اور ان کے ایک بھائی کو جلدی سے قصاب پکڑتا ہے، ان کے سامنے ہی کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو جس کو کاٹا جا رہا ہے بس وہی مرغا چلاتا ہے، جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ مرغی چلا رہی ہے، اور باقی سب کھانے میں مصروف رہتے ہیں، چون 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 کرتے ہیں اور سب اپنے کھانے میں بیزی رہتے ہیں۔ کیا ان فارمی مرغیوں کو آپ نے دیکھا کہ مرغی ان کے سامنے کٹ گئی تو کھانا پانی چھوڑ دیا انہوں نے؟ ہو بہو یہی مثال آج ہماری ہو گئی ہے۔ ہم میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کے ظالم ذبح کرتا ہے، اور باقی سب تو چگنے میں مصروف ہیں، اور جس پر ظلم ہوا بس وہی چلایا، وہی چلا رہا ہے، باقی سارے تو اپنے اپنے عیش میں مصروف ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہ عادت چکن زیادہ کھانے سے ہی آئی ہوگی، سب کے گھروں میں یہی فارمی مرغیوں کی وجہ سے ہی آئی ہوگی۔ بہرحال یہ تو میں از لطف کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی جانوں پر ظلم کو ایسا جاری کر کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ظالموں کو ہم پر مسلط کیا۔ دو باتیں میرے اس تقریر کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظالم خود نہیں آتا، وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کیسا بھی بڑا ظالم ہو مگر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نیچے جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو سارے ظلم کا نشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ سارے بڑے ظالموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا۔ اب دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ظلم کے عمل کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے رب ذوالجلال سے پھر یہ دعا کریں کہ مولا ہم اپنے برے اعمال کو آج ترک کر چکے، جو ہم گھروں پر ظلم کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اپنے بچوں پر، اپنے چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے، دیکھ آج ہم نے توبہ کر لیا، اب تو اپنا وہ قدرت کا کارنامہ ہمیں دکھا دے جو تو نے فرعون کے ساتھ دکھایا، نمرود کے ساتھ دکھایا، شداد کے ساتھ دکھایا، ابو جہل، یہ تمام لوگوں کے ساتھ تو نے دکھایا۔ مولا کی رحمت کو جوش آئے گا جس دن ہماری قوم بدلے گی، مولا ان ظالموں کو صرف ہواؤں میں ہلاک فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔